لیس لہ حد فیعرب عنہ ناطق بفمہ. کہا میرے حبیب کے غلاموں، اللہ تعالیٰ کی غیرت نے اپنے حبیب پر 70,000 پردے اپنے حبیب کے حسن و جمال پر ڈال کر بھیجے، 70,000 پردے. اور کہا اگر اللہ تعالیٰ وہ اپنے پردے نہ ڈال کر بھیجتا تو ایک بوسیدہ ہڈی جو گل چکی ہوتی، صدیاں گزر چکی ہوتی، وہ بوسیدہ ہڈی پڑی ہوئی ہوتی، صرف اس ہڈی کے سامنے حضور کا نام لیا جاتا، وہ بھی اٹھ کر کھڑی ہو جاتی. ایسے سبحان اللہ. ہاں. اور امام اہل سنت نے کہا نا، حسن یوسف پہ گھٹی مصر میں انگشتے زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اور عائشہ صدیقہ فرماتی ہے لوامی زلیخا لو قد رأیتہ، کہا میرے حبیب کے غلاموں، اے مصر کی عورتوں نے جناب حسن کا، جناب یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا، اور جناب اپنے ہاتھوں پر، اپنی انگلیوں پر پھل کاٹتے ہوئے چھریاں چلا دی. انہوں نے کہا اگر وہ امام الانبیاء کا حسن دیکھ لیتی تو اپنے گلوں کے اوپر چھریاں چلا دیتی، انہیں پتہ نہ لگتا. حضور آ گئے، بس حضور آ گئے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ گئے. اور اقبال کہتا ہے کاہن و پاپا و سلطان و امیر بہار یک نخچیر صد نخچیر گیر. اقبال کہتا ہے حضور کی آمد سے پہلے یہاں 1000 شکاری بیٹھے ہوئے تھے، کوئی پادری، کوئی جناب کاہن، کوئی وڈیرا، کوئی سردار، کوئی جناب نمبردار، کوئی قومیت کے نام پر، کوئی رنگ کے نام پر، کوئی عربی نام پر، کوئی عجمی نام پر، کوئی جناب گورے پر، کوئی کالے پر. کہتا ہے اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا، تمام انسانیت جناب پس رہی تھی. کہتا ہوا کیا پھر؟ کہتا ہے تامین حق بہت دارہ سفر. کہتا ہے اتنی دیر میں میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے. پھر اقبال ہوا کیا؟ کہتا ہے بندہ گاراں مسند خاکاں سفر. کہتا ہے وہ انسان جن کو دیکھ کر قریشی اور ہاشمی سردار کہتے تھے ہماری تھوک بھی قیمتی ہے، ہم حبشیوں پر اپنی تھوک نہیں پھینکتے، یہ تو حبشی غلام ہیں، ان کی تو حیثیت ایک کوڑے کی بھی نہیں. کہنے لگا ان حبشی غلاموں کو دیکھ کر حضرت فاروق اعظم کہنے لگے ابو بکر سیدنا وآتک سیدنا، ابو بکر بھی ہمارا سردار اور بلال بھی ہمارا سردار، کیونکہ یہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گیا. اور اقبال کہتا ہے کہ پھر ہوا کیا؟ حضور آ گئے، حضور آ گئے. وبات ایوان کسرا، وبات ایوان کسرا وہو منصدیون. کہا کسرا کے جو محل تھے نا اس کے کنگرے گر گئے، کنگرے گر گئے، بڑے بڑے مینار گر گئے. صبح انہوں نے اٹھ کر پوچھا، نے کہا تمہیں تو بڑا مضبوط بنایا تھا، بڑا خرچہ کیا تھا، تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتہ لگا، حضور آ گئے. انہوں نے کہا رات کو دریائے نیل ایسے چل رہا، صبح الٹا بہنا شروع ہو گیا. عیسائیوں اور یہودیوں کے، پارسیوں کے، آتش پرستوں کے اس کے گرد معبد خانے تھے، صبح الٹا بہ رہا تھا. کسی نے کہا تمہیں کیا ہوا گا؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتہ لگا امام الانبیاء آ گئے ہیں. وہ کہہ رہے 1000 سال آتش پرستوں کی آگ جل رہی، انہوں نے لکڑیاں بھی ڈالی، ایندھن بھی ڈالا، صبح اٹھے تو وہ بجھی ہوئی تھی. اس نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا اب کوئی آگ نہیں جلنی، اب کوئی دیا نہیں جلنا، اب کوئی موم بتی نہیں جلنی، سورج نصف النہار پر آ گیا ہے. امام الانبیاء تشریف لے آئے ہیں، امام الانبیاء تشریف لائے ہیں. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امی جان فرماتی ہیں میں نے بصرہ شام میں اتنی روشنی اٹھی، اتنی چمک اٹھی کہ میں نے بصرہ شام میں چلتے ہوئے اونٹوں کی گردنیں دیکھ لی. اور ہمارا امام کہتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور حضور آ گئے ہیں. اب نہ کوئی لبرلزم چلنا ہے، نہ کوئی قومیت پرستی چلنی ہے، نہ کوئی لسانیت پرستی چلنی ہے، نہ کوئی وڈیرائزم چلنا ہے. حضور آ گئے ہیں. اب قیامت تک کسی کی بات ہوگی وہ حضور کے صدقے ہوگی بس. حضرت بلال حبشی نے حضور کی بارگاہ میں نعت لکھی، کہا را برا کنک کرا کرائی کری منت درا. یہ حبشی زبان ہے جیسے آپ کی سندھی زبان ہے، یہ حبشی زبان ہے. را برا کنک کرا کرائی کری منت درا. اس کا ترجمہ کیا ہے حضرت حسان نے عربی میں، کہا اذا المطارق فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل. یا رسول اللہ قیامت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی کسی کو پیش نہیں کیا جائے گا. جب کائنات میں سب سے بڑی بات ہوگی کہ سب سے بڑا بہادر کون تھا، کسی کو پیش نہیں کیا جائے گا، آپ کی برکت سے مولا کائنات کو پیش کیا جائے گا. یا رسول اللہ جب کہا جائے گا سب سے بڑا سخی کون تھا، سب سے بڑا غنی کون تھا، کسی کو پیش نہیں کیا جائے گا، آپ کی برکت سے عثمان غنی کو پیش کیا جائے گا. اور کیسے پیش کیا جائے گا؟ یہ کہیں گے سب سے بڑا بہادر کون تھا، تو وہ کہیں گے جناب مرحب آیا 1000 کے مقابلے میں اکیلا لڑنے والا، اور خیبر میں آیا، اس نے کہا اے طیبہ والوں اور مدینے والوں مجھے جانتے ہو میرا نام مرحب ہے، میں 1000 کا مقابلہ اکیلا کرتا ہوں. تو سامنے سے مولا کائنات آئے. مولا مجھے بتاؤ مولا کائنات سے بڑا کوئی عالم ہے؟ مولا کائنات سے بڑا کوئی فاضل
مولا کائنات سے بڑا کوئی جناب پیر، کوئی شیخ، کوئی ولی، کوئی ہے مولا کائنات سے بڑا؟ لیکن جب حضور کی عزت کا مسئلہ آ گیا، جب جناب حضور کا جناب دشمن سامنے آ گیا، تو مولا کائنات نے یہ نہیں کہا ہم صوفی ہوتے ہیں تصویر کھینچیں گے، ہم آستانوں میں بیٹھ کر، خانقاہوں میں بیٹھ کر، جس کی ولادت ہی کعبے میں ہوئی ہو اس کو خانقاہ کی کون سی ضرورت ہے؟ مجھے بتاؤ جس کی جناب علی ہو اور وہ کہے کہ جناب حضور کا دشمن سامنے آ جائے، تو مولا کائنات یہ نہ کہے کہ ہم بڑے صوفی لوگ ہوتے ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ اس نے مرحب نے کہا اے طیبہ والوں، مدینے والوں، مجھے جانتے ہو میرا نام مرحب ہے؟ تو مولا کائنات حضور سے دستار بنوا کر، ہاتھ میں ذوالفقار پکڑ کر میدان میں آ کر کہے ان الذی سمتنی امی حیدرہ، فرمایا تجھے مرحب لوگ کہتے ہیں، میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے، جھاڑیوں کا شیر۔ اور کسی نے کہا کہ جناب جب سخاوت کی بات آئے گی تو کیسے پیش کریں گے حضرت عثمان غنی کو؟ قیامت تک کے لیے یہ دعویٰ ہے، کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک حاجت مند آیا، کہا یا رسول اللہ میری حاجت پوری کیجئے، فرمایا جا عثمان کے دروازے پر چلا جا۔ وہ گئے تو حضرت عثمان غنی اپنے خادم کو ڈانٹ رہے تھے، کہہ رہے تھے رات تو نے چراغ میں تیل زیادہ ڈالا، وہ تیل باہر گر گیا اور تجھے خیال ہی نہیں، تو قناعت پسند ہی نہیں، تو فضول خرچی کرتا ہے۔ تو اپنے جناب خادم کو ڈانٹ رہے، تو اس نے سنا حاجت مند نے جو مانگنے والا آیا تھا، اس نے کہا جو شخص اپنے غلام سے چراغ میں تیل زیادہ ڈالنے پر لڑ رہا ہے وہ مجھے کیا دے گا؟ وہ واپس حضور کے در پر آ گیا، کہا یا رسول اللہ میری حاجت پوری کیجئے۔ حضور نے فرمایا جا عثمان کے در پر۔ اور جب دوبارہ حضرت عثمان غنی کے دروازے پر آیا تو دیکھا کہ حضرت عثمان غنی اپنے غلام کو ڈانٹ رہے ہیں کہ رات تو نے جناب دوپہر کے کھانے میں جناب آٹے میں نمک زیادہ ڈالا ہے، تجھے خیال ہی نہیں، تو اتنا زیادتی کیوں کرتا ہے، اسراف کیوں کرتا ہے، فضول خرچی کیوں کرتا ہے؟ وہ پھر شخص واپس لوٹا، اس نے کہا جو شخص اپنے غلام سے نمک زیادہ ڈالنے پر لڑا ہے وہ مجھے کیا دے گا؟ اور پھر حضور کے در پر آیا، حضور نے فرمایا میں نے تجھے بھیجا عثمان کے در پر، تو اس سے جا کر کیوں نہیں طلب کرتا؟ کہا یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے، کہا جا کر کہنا کہ حضور نے مجھے بھیجا ہے، حضور نے مجھے بھیجا ہے آپ کے دروازے پر۔ جب وہ تیسری مرتبہ آیا تو حضرت عثمان نے دیکھا ایک شخص بار بار آ رہا ہے میرے دروازے پر، لیکن دیکھ کے واپس لوٹ جاتا ہے۔ فرمایا اے شخص تجھے کیا طلب ہے، کیا بات ہے کہ مجھے دیکھ کر واپس چلا جاتا ہے؟ اور شخص کہنے لگا کہ اے عثمان، اے ذوالنورین، مجھے حضور نے آپ کے دربار میں بھیجا ہے، آپ کے دروازے پر بھیجا ہے، میں حاجت مند ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی، مجھے دے۔ تو حضرت عثمان غنی نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور کہا اندر داخل ہو جا، جو چاہے اٹھا کر لے جا، تجھے حضور نے بھیجا ہے میرے دروازے پر۔ اب میں سوال کرتا ہوں، حاتم طائی کے اگرچہ کتنے دروازے ہوں مانگنے کے لیے، لیکن یہ دعویٰ تو حاتم طائی نے بھی نہیں کیا کہ میرے گھر سے جو کچھ اٹھا کر لے کے جا سکتا ہے لے جا۔ حضور کی برکت سے حضور کا غلام عثمان غنی یہ کام کر سکتا ہے کہ مانگنے والے کو گھر کے اندر داخل کر دے اور کہے جو اٹھا کر لے جا سکتا ہے، سونا لے جا سکتا ہے، چاندی لے جا سکتا ہے، ہیرے لے جا سکتا ہے، دولت اشرفیہ درہم دینار جو لے جائے لے جا، کیونکہ تجھے میرے دروازے پر حضور نے بھیجا۔ یہ ہے حضرت بلال حبشی نے کہا قیامت تک جس کی بھی بات ہوگی وہ حضور کی وجہ سے۔ اور حضرت فاروق اعظم فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں، دریائے نیل حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں دریائے نیل خشک ہو گیا، کسی نے وہاں توہمات تھے، مصر کے لوگ رہنے والے تھے، فرعون کے دور کی توہمات تھی جیسے رسومات ہوتی ہے، انہوں نے کہا جی یہ دریائے نیل اس وقت تک نہیں چلتا جب تک اس کو ایک جناب دوشیزہ تیار لڑکی کر کے زیور پہنا کے اس کے حوالے نہ کر دی جائے، اس میں بہا نہ دی جائے، تب تک جناب یہ دریائے نیل نہیں چلتا۔ تو حضرت فاروق اعظم کے جناب کانوں تک یہ بات پہنچی، حضرت فاروق اعظم نے خط لکھ دیا دریائے نیل کو، فرمایا دریائے نیل سن، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو عمر تجھے کہتا ہے چل پڑ۔ کس کو بات کر رہے ہیں؟ دریائے نیل کو۔ ہمارا لوگ فرماتے ہیں نطق آب و نطق خاک و نطق گل، فرماتے ہیں جب حضور کا غلام بندہ ہو جاتا ہے نا تو پھر مٹی بھی اس سے بات کرتی ہے، پھر پانی بھی اس سے بات کرتا ہے، پھر ہوا بھی اس سے بات کرتی ہے، پھر درندے بھی اس سے بات کرتے ہیں، پھر پرندے بھی اس سے بات کرتے ہیں۔ اس کا ثبوت موجود ہے، حضرت سفینہ افریقہ کے جنگلوں میں جا رہے تو سامنے سے شیر آ گیا، تو حضرت سفینہ نے یہ نہیں کہا کہ میں بڑا نیک ہوں، میں بڑے نفل پڑھتا ہوں، میں بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، میں نے اتنے حج کیے ہیں، میں بدرا میری پیشانی پہ داغ اس
سجدہ بنا ہوا ہے تو میں جناب فلاں ہوں. کہا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ. فرمایا شیر ذرا خیال کر کے حملہ کری میں حضور کا غلام ہوں. بس کائنات میں ایک ہی تعارف ہے وہ حضور کی غلامی ہے. وہ حضور کی غلامی ہے. کائنات میں ایک ہی تعارف ہے. اور جس کا حیا فرشتے بھی کرتے ہیں, جس کا حیا کائنات کی ہر چیز کرتی ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارے قائد محترم امیر عظیمت امیر المجاہدین نے کبھی اپنا تعارف کرایا؟ آج جب بات پڑی اور بات آگے بڑھ گئی, لوگوں نے کہا میں مولوی ہوں, میں پیر ہوں, میرا جبہ, میرا فلاں میرا فلاں. کہا چلے تم پاگل ہوئے پھرتے ہو, یہ باتیں نہیں کرتے. اس دربار میں جا کر کہتے ہیں میں کتا پاک رسول اللہ کا. مجھے بتاؤ امیر المجاہدین سے بڑا کوئی عالم عصر حاضر میں, کوئی جناب مجاہد, کوئی شیخ, کوئی پیر, لیکن جب کہا نا میں کتا پاک رسول اللہ کا تو مالکوں نے قبول کر لیا. ہاں, وہاں قبول ہی وفاؤں کو کیا جاتا ہے, وہاں قیمت ہی وفاؤں کی ہے. کس چیز کی قیمت ہے؟ وفاؤں کی قیمت ہے. حضرت فاروق اعظم نے خط لکھ دیا, فرمایا جا کے بیل کو یہ میرا خط پہنچا دو, اور خط پہنچا دو. اور لکھا ہوا تھا کہ اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو پھر عمر تجھے کہتا ہے اللہ کے حکم سے چل پڑ. اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو پھر عمر اور اس کی رعایا کو تیری ضرورت ہی نہیں, تیری ضرورت ہی نہیں. ہاں یہ ہے بات. اور پھر کہا قیامت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی, جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی. بڑی بڑی بات کیا ہے؟ آج تو لوگ ایک ایک رشتے کو روتے ہیں نا. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر, آپ کے بیٹے مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت, بدر والے دن وہ اہل مکہ کے ساتھ آئے تھے, اور جب بعد میں مسلمان ہوئے تو اپنے ابا جی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر سے کہنے لگے جناب بدر والے دن آپ میری تلوار کے نیچے 2 مرتبہ آئے ہیں, میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا. یہ حضور کی غلامی. یا رسول اللہ جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی تو آپ کی برکت سے آپ کے غلاموں کو پیش کیا جائے گا. تو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو آپ کے بیٹے کہنے لگے آپ میری تلوار کے نیچے 2 مرتبہ آئے ہیں, میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا. تو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا تو میری تلوار کے نیچے 1 مرتبہ بھی آیا ہوتا نا تو میں نے تجھے کاٹ کے رکھ دینا تھا, اس لیے کہ میں حضور کی طرف سے آیا ہوا تھا. ایسے نہیں بھائی دادو والے, ایسے نہیں, ایسے نہیں. اور بھائی میری بات سنو, میری بات سنو. ہم تو اپنی جانیں حضور کے لیے قربان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, تو آپ کوئی ڈرے ہوئے بیٹھے ہیں, کوئی سہمے ہوئے بیٹھے ہیں؟ لنگر کھایا ہے, مانی بٹیوں کیا کہتے ہیں, ہاں روٹی شوٹی کھائی ہے آپ نے, پانی شانی پیا ہے, تو پھر ذرا زور سے نعرہ لگاؤ تاجدار ختم نبوت پر یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. میں آپ کو بتا دوں کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے, یہ بہت سارے ہاتھ ابھی نیچے پڑے ہوئے ہیں, میں ان کا بھی ہاتھ اٹھواتا ہوں ایک بات پر. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ قیامت والے دن اولین و آخرین جمع ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کی آخری امتی تک سارے اولین و آخرین جمع ہوں گے. کلیم و نجی مسیح و سبی, سبی سے کہیں بھی بنی بے خبری کے یہ خلق پھری, کہاں سے کہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ یہ سارے موجود ہوں گے, میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ ذرا غور سے سنیے گا بات. سارے اب آپ بیٹھ جاؤ بھائی, بیٹھ جاؤ, بات غور سے سنو, بیٹھ جاؤ, بات غور سے سنیے گا. حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو قیامت والے دن کہاں تلاش کروں؟ حضور نے فرمایا حوض کوثر پہ آ جانا. ہمارا امام کہتا ہے جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل, ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. میرے آقا مولا نے فرمایا ابو ہریرہ حوض کوثر پہ آ جانا, وہاں میں اپنی پیاسی امت کو پانی پلا رہا ہوں گا, اپنی پیاسی امت کو پانی پلا رہا ہوں گا. حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر حوض کوثر پہ بھی ملاقات نہ ہو تو پھر؟ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آپ بھی میزان پر آ جانا, میں اپنی گناہگار امت کے نام اعمال تلوا رہا ہوں گا, اپنی امت کے نام اعمال تلوا رہا ہوں گا. ہے جی چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف, تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا, اور ڈھونڈا ہی کریں گے صدر محشر کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. اور جناب کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ. کہتے ہیں حضور قیامت والے دن ایک ایک کو دیکھ کر ایسے کہیں گے میرا فلاں امتی بھی پھنس گیا, تو بھی آ جا, تجھے بھی بخشوا دوں. فلاں امتی فلاں تو بھی آ جا, تو فلاں ابن فلاں تو بھی آ جا, فلاں بن فلاں تو بھی آ جا, فلاں بن فلاں, فلاں بن فلاں تو بھی آ جا. جی ڈھونڈتی پھرتی ہے مجرموں کو رحمت کی نگاہ, اے تالے پر گشتہ تیری سازگاری واہ واہ. ہے نا حضرت جناب ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میزان پر بھی ملاقات نہ ہو تو پھر کہاں ملاقات؟
آگے سنیے گا، حضور نے فرمایا پل صراط سے آ جانا، پل صراط پر آ جانا، میں اپنی امت کو رب سلم کہہ کر گزار رہا ہوں گا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، اور رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے۔ فرمایا ہم نے تو اے رضا پل پر سے اب وجد کرتے گزریے کہ رب سلم ہے صدا محمد۔ کہا کہ بال سے باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، لیکن ہم نے چھوم کر گزرنا ہے، کیونکہ حضور جو فرما رہے ہیں رب سلم، یا اللہ میری امت کو خیریت اور عافیت سے گزار دے۔ آگے سنیے گا بات، جو ہاتھ نیچے کر کے بیٹھے نا ان کے لیے بات ہے، اور سب کے لیے بات ہے جن کو بات سمجھ نہیں آتی۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر پل صراط پر بھی ملاقات نہ ہو تو پھر؟ آگے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابو ہریرہ چپ کر جا، قیامت والے دن میرے امتی کو جہاں میری ضرورت ہوگی میں اس کو وہاں ملوں گا۔ آپ مجھے بتاؤ ایک منٹ بھائی، آپ مجھے بتاؤ حضور کی ضرورت کس کو نہیں ہے؟ ہاں ہمارا امام تو کہتا ہے انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ کہاں تہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا، بکھر کر کے زلفوں نے یہ رنگ لایا، یہ کہہ کر خدا نے پیارے کو اٹھایا، پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں؟ یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی، کہتی ہے میرے گیسوؤں کی سیاہی کہ سیاہ بخت امت کی کر دے رہائی، بس میرے گیسو یہی مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی قیامت والے دن آدھا حضرت نے کہا حضور نے اپنی دستار بھی اتار دینی ہے، لواء الحمد کے نیچے رب کے عرش کے سامنے اللہ تعالیٰ کے حضور میرے آقا و مولا اپنی دستار بھی اتار دیں گے، اس لیے تمہارے اور میرے لیے، اور یار تمہارے اور میرے لیے حضور سجدے میں سر رکھ دیں، اور اس وقت تک نہیں اٹھائیں گے جب تک تمہاری اور میری بخشش نہ ہو جائے۔ حضور سجدے میں سر رکھیں رب العزت کے سامنے کہ میری گناہگار امت کو بخش دے، اور گناہگار امت کی ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرمندہ ہو کہ میں حضور کے نام پر ہاتھ اٹھانا نا، آپ لگاؤ لبیک کرا یا رسول اللہ لبیک لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک بس میں نے چند باتیں آپ سے کرنی ہے، اور کرنی حضور کی محبت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ پنجابی سمجھتے ہو، اب تو امیر المجاہدین کی وجہ سے سمجھتے ہیں نا۔ کوئی حضور کی شان سنائے تو اسے کہنا مولانا اور سناؤ، اور جناب اور سناؤ۔ اگر کوئی دائیں بائیں کی بات کرے تو اسے کہنا کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علمہ بچ پسا ملا۔ اس کا مطلب ہے کوئی یار کی بات سناؤ، نہ لمبے رستے لے جاؤ، نہ ڈونگے جناب کھائیوں میں گراؤ، صرف ہمیں یار کی بات سناؤ بس۔ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ یہ حضور کے صحابی ہیں، اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر، جب حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں احد والا دن طلحہ لے گیا، جناب کیسے لے گیا؟ کہا حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو 70 زخم آئے، 70 زخم حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو۔ صحابہ نے منہ پر پانی چھڑکا، جب ہوش آئی تو یہ نہیں پوچھا میرا کیا بنا، کیا میں زندہ بچ گیا، کیا میرا بنے گا؟ 70 زخم، خون بہ رہا، سر پر بھی زخم لگے ہوئے، چوٹیں لگی ہوئی، پٹیاں بھی نہیں ہوئی۔ کہا ما فعل رسول اللہ، یہ بتاؤ حضور کا کیا حال ہے؟ اور لوگ کہتے ہیں نا حضور کی بات، حضرت خنسا ان کے 4 رشتے میدان احد میں چلے گئے، باپ بھی چلا گیا، بھائی بھی چلا گیا، بیٹا بھی چلا گیا، اور جناب شوہر بھی چلا گیا۔ یہ 4 رشتے کسی عورت کے عزت کے ساتھ دنیا میں جینے کے ظاہری طور پر ہوتے ہیں، 4 رشتے۔ لیکن جب سارے چلے گئے، رستے میں چلی تو کسی نے کہا آپ کا بھائی فوت ہوگا، کہا پیچھے ہٹو حضور کا بتاؤ۔ انہوں نے کہا جناب آپ کا شوہر بھی چلا گیا، کہا پیچھے ہٹو حضور کا بتاؤ۔ انہوں نے کہا آپ کا باپ بھی چلا گیا، انہوں نے کہا پیچھے ہٹو حضور کا بتاؤ۔ انہوں نے کہا آپ کا بیٹا بھی چلا گیا، انہوں نے کہا پیچھے ہٹو حضور کا بتاؤ۔ جب حضور کو سامنے دیکھا نا تو حضور کا دامن رحمت پکڑ کے کہا کل مصیبت بعدک اجل، یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی مصیبت ہمیں پریشان کرتی ہے؟ جو سامنے آپ جو موجود ہیں، آپ کو دیکھ کر تو ہم کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، ہے راہ ہوں میرے شاہ، کیا کیا کہوں تجھے؟ بس حضور کی بات کرنی ہے، اور قیامت تک سکہ حضور کے دین کا ہی چلنا ہے۔ اسلام جو ہے نا، اسلام یہ بندے چن کر لیتا ہے،
یہ ہر ایک کو نہیں چنتا، اس نے بندہ ایک ہی چنا ہے جس کو امیر المجاہدین کہتے ہیں، اور جس کو امیر المجاہدین کہتے ہیں۔ اگرچہ وہ ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے تھے لیکن پوری امت کو چلنا سکھا گئے کہ حضور کے نام پر چلنا کیسے ہے، حضور کے ساتھ عشق کرنا کیسے ہے۔ ویسے ایک معیار ہمارے ہاں تو یہ تھا کہ جو میلاد کے جلوس میں چل لیتا تھا وہ بھی عاشق رسول، جو 4 چھڑیاں لگا لیتا تھا وہ بھی عاشق رسول، جو جناب 2 دیگے دے دیتا تھا وہ بھی عاشق رسول، جو محفل میلاد کرا لیتا تھا وہ بھی عاشق رسول۔ لیکن بابے نے عشق کا معیار سمجھایا ہے، عشق کا معیار یہ ہے جو ٹھنڈی راتوں میں حضور کی عزت پر فیض آباد جا کر پہرا دے، عاشق رسول وہ ہے۔ جو 27 گولیاں گورنر کے سینے سے پار گزارے، عاشق رسول وہ ہے۔ اور جو حضور کی عزت اور ختم نبوت کے لیے جیل کوٹھریوں میں جا کر بیٹھے اور جا کر پھر پوچھا جائے بابا آپ سنا اب کیا حال ہے، تو کہے زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے ایسا شف کا طریقہ۔ کہا تم کہتے ہو حضور کے نام پر ہم یہ جناب خادم حسین رضوی کو ویل چیئر سے نیچے گراؤ اور گرا کر گھسیٹتے لے جاؤ، اس کی ہڈیاں بھی ٹوٹ جائیں، اس کا باس بھی پھٹ جائے، اس کے جسم کا قیمہ ہو جائے اور میرے جسم میں بھی سانس باقی ہو، تو میں کہوں ذرا حضور کے نام پہ تھوڑا سا اور لے چلو، تھوڑا سا اور لے چلو۔ حضور کی محبت کا معنی یہ ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اور مجھے بتاؤ آپ سب کو یاد ہے ہمارے بابا نے ایک دعا مانگی تھی، ہم سب کے قائد نے ایک دعا مانگی تھی مال روڈ کے اوپر کھڑے ہو کر، اور کہا تھا اللہم احسن عددا وقتلہم بددا لا تبقی منہم احدا، یا اللہ ان سب کو گن لے۔ اور بابا کہا کرتے تھے تم نے ہمارا رستہ نہیں روکا، تم نے رستہ روکا ہے دین کا، تم نے رستہ روکا ہے، اور دین کا رستہ روکنے ابو جہل آئے رب اس کو بچوں سے مروا دیتا ہے، امیہ آئے تو اس کے بدر میں 2 ٹکڑے کروا دیتا ہے۔ ہاں دین تو بڑا عزت والا ہے نا، بڑا غیرت والا ہے، وہ تو عمر بن عبد العزیز خندق پار کر کے آئے تو مولا کائنات کی ذوالفقار سے اس کے 2 ٹکڑے کروا کے رکھ دیتا ہے۔ ہاں دین تو جناب بڑا غیرت والا ہے، وہ تو نہیں چھوڑتا بندے کو۔ اور کہا تم نے ہمارا رستہ نہیں روکا، کہا یا اللہ ان سب کو گن لے، اور ان کو اکیلے اکیلے کر کے، اکٹھے نہیں اکیلے اکیلے کر کے، اور کہا انہوں نے بھی رونا ہے، ان کی نسلوں نے بھی رونا ہے۔ اب جناب مجھے یہ بتاؤ کہ ہمیں بھی ہتھکڑیاں لگی اور ہم نے تو شوق کی چوڑیاں، آپ کیا ہم لوگ کیا کہتے ہیں چوڑیوں، ہم نے تو شوق کی چوڑیاں پہنی تھی نا، ہم نے تو عشق کی چوڑیاں پہنی تھی۔ وہ تو ہمارے پاس آئے کہنے لگے رضوی صاحب آپ کو جناب ہتھکڑی لگانی ہے، میں نے کہا اگر میں نہ لگواؤں تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ میں نے کہا دوست دونوں ہاتھوں میں لگاؤ، یہ تو حضور کے نام پر لگ رہی ہے۔ میں نے کہا ہمارا بابا بتا کر گیا کہ اس ہاتھوں سے حضور کے نام پر کھانا بھی کھایا ہے، جناب روٹی بھی کھائی ہے، آج جناب بڑی نعمتیں کھائی ہیں، آج حضور کے نام پر ہتھکڑیاں بھی لگ رہی ہیں۔ یہ ہتھکڑیاں تو امام سجاد کو بھی لگی ہیں، یہ ہتھکڑیاں تو امام علی رضا کو بھی لگی ہیں، یہ ہتھکڑیاں تو امام موسیٰ کاظم کو بھی لگی ہیں، یہ ہتھکڑیاں تو امام احمد بن حنبل کو بھی لگی ہیں، یہ ہتھکڑیاں تو امام اعظم ابو حنیفہ کو بھی لگی ہیں، یہ ہتھکڑیاں تو مجدد الفسانی کو بھی لگی ہیں، یہ ہتھکڑیاں تو علم الدین کو بھی لگی ہیں، یہ ہتھکڑیاں تو ممتاز قادری کو بھی لگی ہیں، یہ ہتھکڑیاں تو امیر المجاہدین کو بھی لگی ہیں۔ میں نے کہا یار دونوں ہاتھوں میں لگاؤ، یہ شوق کی ونگیں ہیں، یہ شوق کی چوڑیاں ہیں، ہم نے خود پہنی ہوئی ہیں۔ پھر جناب ہم پر فوج شیڈول لگے، ہم پر دہشت گردی کے پرچے ہوئے، ہم تھانوں میں گئے، جیلوں میں گئے، تشدد ہوا، سارا کچھ ہوا، لیکن ہتھکڑیاں تو تمہیں بھی لگ گئی، پرچے تو تم پر بھی کٹ گئے، جیلوں میں تو تم بھی گئے، تھانوں میں تو تم بھی گئے، فور شیڈول تو تمہارے اوپر بھی لگ گئے۔ لیکن کمال پتہ ہے کیا ہوا؟ ہم جب جیلوں میں گئے تو سامنے کہتے تھے وہ جناب ایس ایس پی صاحب یا جناب سارے وہ جناب جیل کا عملہ جتنے بھی ہمارے پولیس والے بھائی ہوتے تھے وہ کہتے تھے ناموس رسالت کے مسئلے میں جو بھی ہیں وہ ادھر ہو جائیں، فرانس کے خلاف احتجاج میں جو بھی آئے ہیں وہ ادھر ہو جائیں۔ اب جیلوں میں تم گئے ہو اور آواز لگتی ہے گھڑی چور ذرا ادھر ہو جائے۔
یہ تو فرق دنیا میں لگ گیا ہے یار. ہتھکڑیاں تو ہمارے مقدر میں بھی آئیں, پرچے بھی آئے اور ساری باتیں آئیں. مجھے یہ بتاؤ دنیا میں فرق ہے. ہم حضور کے نام پر گئے ہیں, تم گھڑی چوری کے نام پر گئے, تم کرپشن کے نام پر گئے ہو, تم ملک میں بددیانتی کے نام پر گئے ہو. ہم تو ابھی سٹیج سے اترے تو پھر حضور کے نام پر جانے کے لیے تیار ہیں. ہاتھ ڈھیلے ڈھیلے اٹھا رہے, حضور کے نام پر جانے کے لیے تیار نہیں. یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. وہ کوئی اور ہے جو مشکلیں دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں اور جو کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں یہ بیل کیا ہوا, میرا تو ان سے تعلق ہی نہیں. ہاں ہمارے قائد نے تو ہمیں سکھایا ہے جناب مشکلیں جتنی بھی بڑھ جائیں, سامنے گولیاں اور شیل برس رہے ہوں, جناب سامنے ظلم کی ہوا آندھی چل رہی ہو, اور سر جھکانا نہیں ہے بلکہ کہنا ہے ستم کرے ذرا, ہنر آزمائے تو تیر آزما, ہم دل آزمائے. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور آئے روز ٹیسٹر لگا کے چیک کرتے ہیں ابھی بات ہے کہ نہیں ہے. میں نے کہا ہم وہی ہیں, ہم بدلے نہیں. ہم فضل حق خیرآبادی کی وارث ہیں, ہم احمد اللہ شاہ مدراسی کے وارث ہیں, ہم صبغت اللہ راشدی کے وارث ہیں. ہاں ہم ان کے وارث ہیں بھائی. ہم حریت پسند ہیں. ہم نہیں مشکل وقت دیکھ کے وہ کوئی اور ہیں جنہوں نے کہا نہیں, روتے ہوئے گئے اور جناب 4 دن جیل بھی نہیں کاٹی اور اتنے بڑے منہ تھے ڈبو جتنے, اور وہ کہتے تھے کہ ہم تحریک لبیک کو ایسے کر دیں گے. میں نے کہا تمہیں تو ابھی جھٹکا غیروں کا لگا ہے, ابھی لبیک والوں کا نہیں لگا. تو روتے ہوئے باہر آئے ہو اور جناب پارٹیاں بھی چھوڑ دی اور جناب پریس کانفرنس کر کے بھاگ رہے ہو. ہم وہ نہیں ہیں. ہم تو کہتے ہیں مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے, اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے, تابہ منزل صرف دیوانے گئے. ہاں منزل صرف حضور کے دیوانوں کو ملا کرتی ہے. ہاں اور یہ ناچنے ٹاپنے والوں کا تو کام ہی نہیں ہے. یہ نچن والے کا کی کام ہے یہ کہنا سی آزادی دی جنگ لڑنی, یہ نچن والے آزادی دی جنگ لڑنی تے پھر حسین نے وارث سے کی کرنا, پھر حسینی وارث نے کی کرنا. اور کہتے تھے ہم بھی حسینی ہیں. میں نے کہا منہ سے نہیں عمل سے. منہ سے تو سارے حسینی ہیں, کوئی 10 دن کا حسینی ہے, کوئی 40 دن کا حسینی ہے, کوئی جناب فلاں ہے فلاں ہے. میں نے کہا منہ سے نہیں عمل سے حسینی. دیکھتے ہیں حسینی کون ہے. جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ, یعنی جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ, پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ ہاں جی پھر جناب تھانے اور کچہری اور فلاں تختہ دار کا ہم تو کہتے ہیں ہتھکڑی پا کے بھی لبیک, ایک منٹ بھائی, ہتھکڑی پا کے بھی لبیک, پرچہ کٹا کے بھی لبیک, دہشت گردی کی دفعہ لگا کے بھی لبیک, تھانے میں جا کے بھی لبیک, جیل میں جا کے بھی لبیک, فورس شیڈول لگا کے بھی لبیک, سڑکوں پر گھسیٹ کے بھی لبیک, گولی کھا کے بھی لبیک, شیل کھا کے بھی لبیک, تیزاب کھا کے بھی لبیک, اور انشاءاللہ اگر وقت آیا تو تختہ دار کے اوپر چڑھ کے بھی لبیک. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اور بابا جی ہمیں بتا کر گئے ہیں, ہاں امیر المجاہدین بھی دنیا سے چلے گئے, صبر جانا ہے, کلو من علیہا فان, یہاں کسی نے نہیں رہنا. لیکن ایک بات ہے ہمیں بابا بتا کر گیا ہے, مرنا تو ہے, ذرا آؤ شان سے حضور کے نام پر جان دے. مجھے بتاؤ, بابا بتا کر گیا ہے, دیکھی جو ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا, دیکھی جو ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا, جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا. ہمیں مرنا آتا ہے حضور کے نام پر, ہم جانتے ہیں حضور کے نام پر جان دینی کیسی ہے. پھر دنیا والے دیکھتے ہیں کہ کس شان سے گئے ہیں. بابا جی نے حضور کے نام پر دیا, سارا کچھ قربان کیا, اسلام نے ان کا کچھ رکھا. اسلام بڑا غیرت والا دین ہے. وہ تو صحابہ مٹھ جو لے کر آئے تھے, مٹھ جو, ایک مٹھ کیا کہتے ہیں, ایک مٹھی میں جو لے کر آئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسر و کسرا کی نعمتیں واپس کی, ان کے پاؤں میں سونے اور جناب چاندی کے اور جناب ہیروں کے جواہرات اور تاج ان کے پاؤں میں رکھے, یعنی ان کے پاؤں میں رکھے. اور اس کی مثال ہے, تاریخ میں موجود ہے, کیسے رکھے. کہتے ہیں کہ جب کسرا بادشاہ جب ایران فتح ہوا نا, تو جب کسرا کے محل میں
آپ کو پتا ہے جو محل ہوتے ہیں بڑے بڑے اس کے اندر سنگ مرمر لگا ہوتا ہے اور محل کے سین میں سارا مال غنیمت جمع ہوا, سونے چاندی ہیرے زیورات مال دولت اشرفیاں سارا کچھ جمع کر کے رکھ دیا گیا نا. تو رات کو 2 سپاہیوں کی مسلمان مجاہدوں کی ڈیوٹی لگ گئی کہ آپ نے ادھر پہرا دینا ہے رات. یہ بڑی غور سے سننا, آپ کو میں بتانے لگا کہ حضور کے غلاموں کے قدموں میں تاج ایسے آتے کیسے ہیں. کہتے ہیں ایسے جناب رات کو مسلمان پہرا دے رہے, 2 مجاہد پہرا دے رہے, رات کو فرش کے اوپر نہ کسی چیز کے ٹکرانے کی آواز آئی. تو ٹکرانے کی آواز آئی تو وہ یکدم چکنے ہوئے, وہ چیز تک گھومتی ہوئی فرش کے اوپر گھسٹتی ہوئی جناب گھسیٹتی ہوئی وہ جا مال غنیمت سے ٹکرائی. تو انہوں نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ. انہوں نے کہا کیا کرنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا صبح مقابلہ ہوا تھا کسرا بادشاہ کے ساتھ, دن میں جنگ ہوئی تھی کسرا بادشاہ کے ساتھ اور مبازرت ہوتی تھی 1 to 1. ادھر سے کسرا بادشاہ نکلا, ادھر سے میں اللہ کا بندہ نکلا مسلمانوں کی صف میں سے, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کسرا بادشاہ کے اوپر فتح دی. اس کا گھوڑا بھی میں نے قابو کر لیا, اس کا مال غنیمت, اس کا تاج بھی میرے حصے میں آ گیا. کہا وہ تاج واپس کرنے آیا ہوں, وہ تاج مال غنیمت میں دینے آیا ہوں. کس کا؟ ایران کے بادشاہ کسرا کا تاج. اور کہا کس حال میں دینے آیا ہو؟ مال غنیمت وہاں پڑا ہوا تھا جیسے وہ سامنے کنات ٹینٹ لگا ہوا ہے, بلب لگے ہیں, یہاں اس نے تاج رکھا اور پاؤں سے ٹھوکر لگائی ایسے, اور وہ رڑتا ہوا جناب وہاں چلا گیا. اس نے کہا اپنا نام تو بتاؤ. یہ ہے حضور کے غلام. اس نے کہا اپنا نام تو بتاؤ. اس نے کہا جس کے لیے کام کیا تھا وہ میرا نام جانتا ہے. ہاں, اسلام کسی کا نہیں رکھتا. اسلام کا یہ اعجاز ہے, اسلام کے لیے کوئی چلے تو اسلام اس کو واپس لوٹا کر دیتا ہے. صحابہ چلے تو صحابہ کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ نے, اور صحابہ کو حضرت ابو ہریرہ یہ بھوک کی وجہ سے مسجد نبوی کے دروازے پر گر جاتے تھے, اور حضرت ابو ہریرہ کے صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں مرغی چڑھتی ہے, لیکن ان کو بھوک ہوتی تھی. بھوک سے اتنے دن گزرنے کے باوجود غش کھا کر مسجد نبوی کے دروازے پر گر جاتے. لیکن پھر بحرین کے گورنر بنے حضرت ابو ہریرہ, اور جناب نرم رشمی رومال سے ناک صاف کیا اور کہا واہ ابو ہریرہ واہ, تو وہی ابو ہریرہ ہے جو بھوک سے مسجد نبوی کے دروازے پر گر جاتا تھا. آج حضور کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے کی برکت دیکھ بحرین کا گورنر بنا بیٹھا ہے. اسلام واپس لوٹا دیتا ہے, اسلام رکھتا نہیں, لیکن اسلام بندے چیک کرتا ہے کہ یہ اس قابل بھی ہے کہ نہیں ہے. ہاں, جب روح سے کہتے ہو, ہر کوئی حسینی بنا پھرتا ہے, جہاں میں بھی حسینی ہوں, میں کہہ رہا حسینیت کا مطلب تو مجھے ہم پوچھے, حسینی بنا پھرتا ہے. کہتا ہے جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ, پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم. ہر کوئی کہتا ہے جی میں جناب امام حسین کے رستے پر ہوں. میں نے کہا حسینی ایک ہے, حسینی طریقہ ایک ہے, وہ ہے یزید کی صف کو چھوڑ کر حسین کی صف میں داخل ہو جانا. وہ حضرت حر نے کیا. ادھر حسینی اور ادھر یزیدی, یزید کی صف کو چھوڑ کر حسینی صف میں شامل ہو جانا, یہ ہے حسینیت. اور حسینی صف کے مقابلے میں سامنے آنا, یہ ہے یزیدیت. اور چپ کر کے بیٹھے رہنا, یہ ہے کوفیت. یہ ہے اب یا وہ جو اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں وہ ذرا سوچے کرے, یا وہ کوفی ہیں یا وہ یزیدی ہیں. حسینی تو یہ ہے سرداد نداد دستر دستے یزید, حقہ کے بنا لا الہ الا حسین. ہے جی, جس کا ضمیر ایک ووٹ کے اوپر بکتا ہو, ایک چائے کی چینی اور پتی کی پیالی کے اوپر بکتا ہو, ایک جناب چاول کی بوری کے اوپر اور ایک بریانی کی پلیٹ کے اوپر بکتا ہو, وہ بھی کہے میں حسینی ہوں, سے شرم نہیں آتی؟ ہے جی, جب روح سے کہتے, میں آپ کو بات سمجھانے لگا ہوں, جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ, پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم, دربار میں کیوں جاتے ہو, سر کیوں نہیں جاتا؟ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. میری گفتگو ختم ہونے لگی. ہاں, اور کیا جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ, پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم, دربار میں کیوں جاتے ہو, سر کیوں نہیں جاتا؟ ہاں, جس سر کو جھکانا چاہا تھا شام والوں نے, شکست دیکھیے اسی سر کو اٹھا کے چلے. ہاں, اس کی شکست قیامت تک چلتی رہے گی. اسی شام والوں نے اٹھایا کہ نہیں اٹھایا؟ اور پھر جب بابا جی دنیا سے چلے گئے, بڑے بڑے افسر میرے پاس آ گئے, یکدم جناب آئے, یکدم ہاتھوں بچوں, میں نے کہا خیر ہو, انہوں نے کہا جی بڑے بڑے افسر آئے ہیں, وہ کہتے ہیں اکیلے ملنا ہے. میں نیچے مسجد میں بیٹھا تھا, میں کہا لے آؤ ان کو, جناب بیٹھے, پانی پیش کیا. میں نے کہا جی ہاں جی فرمائیں. کہہ رہے بابا جی کے لیے دعا کرنی ہے. میں نے کہا جو وہ کام کر کے گیا ہے وہ بتاتا تھا دعائیں لی نہیں جاتی, کروائی جاتی.
دعائیں کروائی نہیں لی جاتی ہیں، وہ تو دعائیں لے کر کیا ہے پوری امت کی، تم کیا بات کرتے ہو؟ آگے جناب کیا میں نے کہا ہاں جی، کہنے لگے وہ بابا جی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ چاہیے اور ان کا اوریجنل شناختی کارڈ چاہیے۔ میں نے کہا اچھا، میں نے اپنا اوریجنل شناختی کارڈ منگوایا، میں نے ان کو پیش کیا، انہوں نے کہا یہ تو آپ کا ہے۔ میں نے کہا کیا کرنا تھا اوریجنل شناختی کارڈ سرٹیفکیٹ؟ انہوں نے کہا بابا جی پر سینکڑوں پرچے ہیں وہ ہم نے ختم کرنے ہیں۔ میں نے کہا ختم نہ کرو، ہمارے نام منتقل کر دو۔ اس لیے میں نے کہا ہم سیٹ کے وارث ہیں، مسند کے وارث ہیں، تو بابے کے پرچوں کے وارث نہیں ہیں۔ میں نے کہا وہ کوئی اور ہوں گے جو پرچوں کے نام سے ڈرتے ہوں گے اور جناب ڈرتے ہوں گے، ہم کہتے ہیں بس ہمیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد۔ میں نے کہا یہ پرچے تو ہماری قیمت ہے، یہ تو ہماری نسلوں کے پاس بھی ہونے چاہیے، انہیں پتہ لگے کہ جناب تمہارے بڑوں نے کتنی قربانیاں دے کر ایک تقریر کرنے پر بھی پرچہ کٹایا بابا جی نے، ایک نکاح پڑھانے پر بھی، ایک جناب جنازہ پڑھانے پر بھی، ایک محفل کرنے پر بھی، ایک نعرہ ختم نبوت لگانے پر بھی، آمد مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ، سارے پرچے کاٹے اور کہا کٹو جناب، نہ ہم سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ یہ تو بات ہی کوئی نہیں، یہ تو بات ہی کوئی نہیں۔ اور کیا کہ نرگائے راہزن سے پڑھ دوں جی، آپ کو سمجھانا پڑے گا۔ کہتا ہے نرگائے راہزن سے آتی ہے مجھے صدا، نرگائے آئے روز کہتے ہیں وہ ذرا خیال کیجئے جی ملک کی حالات نہیں ٹھیک۔ میں نے کہا 76 سال ہو گئے ہم تو یہی سنتے آ رہے ہیں ملک کی حالات نہیں ٹھیک، نہ قوم کے حالات ٹھیک ہیں، روٹی کپڑا مکان بجلی جناب پانی روڈیں گلیاں سڑکیں نالیوں اور جناب کھمبوں کے نام پر ٹرانسفارمروں کے نام پر نوکریوں کے نام پر ووٹ لیے آج تک قوم بھوکی سو رہی ہے۔ پہلے دو ٹائم روٹی کھاتی تھی عزت سے، اب ایک ٹائم کی بھی مشکل ہو گئی ہے، اور بجلی کے بلوں نے جو حال کیا ہے اگر 2 مہینے اور آ گئے تو قوم کو لگ سمجھ جائے گی اور واپس آنا پڑے گا۔ جو پیٹرول کے بمب جو قوم کے اوپر گرائے ہیں، یہ ساری باتیں جمع کر اور جناب تم ہمیں بتاتے ہو کہ جناب آج میں سن رہا تھا جی شر پسند، میں نے کہا شر پسند وہ ہے جنہوں نے عافیہ صدیقی بیچی ہے، ہاں، اور جناب امریکی ٹٹو اور امریکی دلال وہ ہیں جنہوں نے جناب کلبھوشن یادیو کو واپس کیا ہے، جنہوں نے ابھی نندن کو واپس کیا ہے، جنہوں نے کلبھوشن یادیو کو چھوڑا ہے، جنہوں نے کشمیر کا سودا کیا ہے، جنہوں نے کارگل کا سودا کیا ہے، جنہوں نے اپنی بیٹیاں 14 اگست کے موقع کے اوپر نچائی ہیں، جنہوں نے اپنی بیٹیوں کے رقص اپنے اسٹیجوں کے اوپر کروائے ہیں۔ جو شرپسند وہ ہیں جو 50 روپے کے اسٹامپ پر لندن بھاگ گئے ہیں، شرپسند وہ ہیں جنہوں نے قوم کی بیٹیوں کو اپنی عزت بیچ کر روٹی کھانے پر مجبور کیا ہے، شرپسند وہ ہیں جن کی پالیسیوں کی وجہ سے قوم کی بیٹیاں نہروں میں چھلانگیں لگا رہی ہیں، دریاؤں میں خودکشیاں کر رہے ہیں، اور تمہیں شرما تم ہمیں شرپسند کہتے ہو۔ اگر حضور کی عزت پر پیرا دینا شرپسندی ہے تو یہ شرپسندی ہم ہر بار کریں گے، 100 بار کریں گے، سرے بازار کریں گے، اگر وقت آیا تو سرے دار بھی کریں گے۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول امریکی ڈالروں پر پلنے والے گماشتے وہ حضور کے غلاموں کو شرپسند کہتے ہیں۔ میں نے کہا شرپسند ہم نہیں ہیں، ہمارے ہاتھوں میں لاکھوں کروڑوں کے مجمع ہوتے ہیں، یہ دیکھو ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ اپنے گھروں میں واپس جائیں گے۔ پورے صبح اٹھ کر پورے دادو سے پتہ کر لینا ہے جی، اگر ایک بھی پتہ ٹوٹے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ شرپسند ہم نہیں ہیں، شرپسند وہ ہیں جنہوں نے ایک دن میں جناب فوجی عمارتوں کو بھی اور ساری چیزوں کو آگ لگا کر رکھ دی۔ تمہارے سے تمہارے باپ تو پکڑے نہیں جاتے، تم کہتے ہو ہم شرپسند ہیں۔ ہاں، اور بات آ جاؤ، ہمیں مجبور نہ کرو ایسی باتوں پر۔ ہم نے اپنے بندوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے جناب کارکنوں کو روک کر رکھا ہے، کیونکہ یہ ملک ہمارے بڑوں نے بنایا ہے۔ ہمیں اس بات کی سزا نہ دو کہ ہم امن پسند ہیں، ہاں ہمیں اپنا حق لینا آتا ہے۔ ہمارے بڑوں نے اپنا حق انگریز سے لیا ہے، تمہاری تو اوقات ہی کوئی نہیں، تمہاری تو حیثیت ہی کوئی نہیں، تمہیں تو ایک چابی لگے 20 کروڑ ڈالر کی تم بک جاتے ہو۔ ہمارے بڑے تو وہ تھے جن کو خریدنے کے لیے شاہ امام احمد نورانی کو خریدنے کے لیے جب اس وقت قادیانی آئے، انہیں کہا صرف آپ یہ کہہ دیں کہ جو مرزے کو نبی مانتا ہے وہ تو کافر ہے، جو مرزے کو اپنا مسلم اور جناب راہبر مانتا ہے وہ کافر نہیں، اور یہ 2 کروڑ پہ آپ کی جناب خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ 1974 میں لے کر آئے، آدھا کراچی خرید سکتے تھے، لیکن مولانا شاہ احمد نورانی کہنے لگے تم بڑی دیر سے آئے ہو، ہمارا سودا پہلے ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کسی نے آپ ہمارے سے زیادہ آپ کو زیادہ پیسے دیے ہیں؟ کہا غلیظوں، میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔
लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो, कुफर को किसी बात का डर नहीं है, ना हमारे जुब्बों का, ना हमारी पगड़ियों का, ना हमारी तकरीरों का, ना हमारी किताबों का, ना हमारे इल्मों का, ना हमारी फलसफे का, ना मंतिक का। वो एक बात से जरूर डरता है, वो कहता है ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। कहता है ये जो इसका ताल्लुक है ना अपने नबी से, मुसलमान अमल से आरी हो सकता है, बेनमाजी हो सकता है, रोजा छोड़ सकता है, हज छोड़ सकता है, ज़कात छोड़ सकता है, अमल से आरी हो सकता है, कमजोर हो सकता है, लेकिन कोई मुसलमान ऐसा नहीं कि वो जितना भी गुनाहगार हो उसके सामने उसके नबी के बारे में बात की जाए तो वो गैरतमंद बन के उसके सामने खड़ा हो जाए। फिर वो नहीं देखता कि नमाजी हूं कि नहीं, वो कहता है नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता, मैं जब तक कट मरूं ख्वाजा बता की इज्जत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। हाँ, मैं आपको बताने लगा था कि कुफर किसी चीज से नहीं डरता। ये जब लब्बैक या रसूल अल्लाह का वो काफिला गया ना वजीराबाद तक, मैंने कहा तुम वजीराबाद को भूल गए हो कि तुम्हें गलतफहमी होनी शुरू हो गई। हाँ, और हुजूर के गुलाम आज भी वैसे ही चलना जानते हैं। जब मैं वहां था उनके यहाँ गिरफ्तारी में, तो मुझे कहने लगे हमने आपके कारकुनों को जो है ना वो दरिया शराब नहीं क्रॉस करने देना था। मैंने कहा क्यों? कहने लगे हमने पानी रोक रखा था पीछे हेड में, हमने पानी छोड़ देना था। मैंने कहा तुम्हारे दरिया का पानी कितना बुलंद जाना था? उसने कहा जनाब बहुत। मैंने कहा ऊपर जाओ, कहता और। मैंने कहा 20 फुट, कहता नहीं और ऊपर। मैंने कहा 40-50। मैंने कहा पुल तक, कहता हाँ हमने पुलों तक पानी छोड़ देना था। और मैंने कहा अरे बेवकूफ, हुजूर के आशिकों का जो इश्क है ना वो सरैया सितारे से भी ऊपर लगा हुआ था, और तू दरिया की बात करता है। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, वरना चश्मे फलक ने ये मंजर देखना था जो इकबाल कह कर गया है कि महफिल कोनो मकाम सारो शाम फिरे, लेके मैं तौहीद सिफते जाम फिरे, तो हमें दश्त में लेके तेरा नाम फिरे, और तुझको मालूम है कभी नाकाम फिरे, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बारे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मैंने कहा ये तो सदियों बाद हुजूर के गुलामों ने तुम्हें करके दिखा देना था कि हम दरियाओं में उतर कर पार करते कैसे। मैंने कहा ये बात ही कोई नहीं। हजरत साद बिन अबी वक़ास ने जब सामने दरिया दजला को देखा ना तो कहा दरिया दजला हम हुजूर के गुलाम ने पार जाना है, रास्ता दे दे। और सहाबा कहते हैं हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह और हजरत साद बिन अबी वक़ास और बाकी सहाबा ऐसे आपस में गप्पे लगाते हुए जा रहे थे जैसे बंदा खुश्की के ऊपर चल रहा होता है, ऐसे दरिया के ऊपर चलते हुए। जब हजरत साद बिन अबी वक़ास दरिया के किनारे पहुंचे ना और कहा कि किसी की कोई चीज दरिया में तो नहीं गिरी, कोई डूबा तो नहीं। उन्होंने कहा एक मुजाहिदा जिसने अपना प्याला मुंज की रस्सी से बांधा हुआ था, मिट्टी का प्याला, वो दरिया में गिर गया है। हजरत साद बिन अबी वक़ास खड़े हो गए दरिया के किनारे। उन्होंने कहा हमारा हाकिम, हमारा खलीफा उमर रियाया पर जुल्म नहीं करता, वो अदल करता है, हम तुझे उस अदल का वास्ता देते हैं, हमारा प्याला वापस कर। हजारों का लश्कर गुजर गया, एक प्याला गिरान का प्याला। साहबा कहते हैं थोड़ी देर बाद प्याला ऊपर तैरने लगा और उसने पकड़ के ऐसे मुंह से अंदर कर लिया। हुजूर के गुलामों की शान ही बराउल बरा है। हाँ, हुजूर के गुलामों को आजमाना नहीं चाहिए। हम ये कहते हैं इंसान बन जाओ, ये ना हो कि फिर ना तुम्हारी बांस रहे ना बांसुरी। हाँ, फिर बात ही कोई और बन जाए। हुजूर के गुलामों को ना छिड़ा करो। हम बड़े मिस्कीन लोग हैं अपनी जात के बारे में, हम बड़े आजिज लोग हैं अपनी जात के बारे में, लेकिन हुजूर की इज्जत के बारे में हमारा सीना ऐसे खुला हुआ। हमें कोई गाली दे, हमारे माँ बाप को कोई गाली दे, हमारी नस्लों को, हमारे बच्चों को, हम जिस जो चाहे हमारे बारे में करे, लेकिन अगर कोई हुजूर के बारे में बात करेगा तो फिर हम हज़रत हसन का जानते हैं क्या फरमाया? फरमाया फैना भी गवालदती गैर तेनेर के मोहम्मद मिनकुम बिकाऊ। कहा या रसूल अल्लाह मैं भी, मेरे माँ बाप भी, मेरी सारी इज्जतें आपकी इज्जत पर कुर्बान। फिर हम नहीं सुनते, फिर तो जनाब सक्का भाइयों, सक्का भाइयों, ये हज़रत मुहय्यिसा जो हुजूर के ये दो भाई हैं, हज़रत मुहय्यिसा और खुवैयिसा। मुहय्यिसा ये पहले इस्लाम ले आए, हुजूर की बारगाह में आ गए, इस्लाम कबूल किया। हुजूर ने फरमाया फलां यहूदी को मारा हो, गए और जाके यहूदी को मारा है। वापस घर आए तो इनका बड़ा भाई खुवैयिसा वो कहने लगा है तू बड़ा एहसान फरामोश है, वो यहूदी के हम पर बड़े एहसान है, हम उससे कर्ज भी लेते रहे हैं, वो हमारे परेशान करता था, हमें गंदम भी देता था, जौ भी देता, गेहूं भी देता था, और जब कर्ज की जरूरत होती कर्ज भी देता था, हम उसको लुटा देते। तू बड़ा एहसान फरामोश है, उस यहूदी को मारा। हजरत मुहय्यिसा ने कहा कि अगर बात अंदर हुई ना तो 14 सदियां बाद जो मुसलमान आएंगे वो कहेंगे नहीं नहीं जी हुजूर की इज्जत का मसला ऐसा तो नहीं है, जरा तमीज से बात करनी चाहिए। ऐसे खड़े हो जैसे हजरत मुहय्यिसा ने अपने भाई खुवैयिसा का हाथ ऐसे पकड़ा,
ایسے ہاتھ پکڑا اور باہر چوک میں لے آئے. جیسے ایسے باہر کوئی چوک ہونا بڑا چوک, ایسے جیسے دادو چوک میں مدینہ پاک کے بڑے چوک میں لے آئے اور جا کر کہا بیٹھ جائے, اور جا کر کہا یلوم ابن امی, کہا یہ میری ماں جایا, بھائی تو تھا نا, کہا یہ میری ماں جایا مجھے ملامت کرتا ہے کہ میں نے حضور کے کہنے پر اس یہودی کو کیوں مارا ہے. کہا اگر حضور حکم دینا تو میں اس کی گردن کی اتار کے رکھ دوں گا. اور جب حضرت محیصہ نے یہ بات کی نا تو محیصہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, انہوں نے اپنے بھائی کو ہاتھ پکڑا, انہوں نے کہا مجھے اس در پہ لے جا جو در ہر چیز سے بیگانہ کر دیتا ہے, مجھے بھی حضور کا کلمہ پڑھوا کر لے کر آؤ. بس اتنی سی بات ہے. ہاں اگر حضور کی عزت کے مسئلے میں ہمارا اپنا سکا کوئی آ جائے تو ہم اس کو کچھ نہیں سمجھتے. کوئی ہمیں پڑھائے لیکن آپ دائیں بائیں کی باتیں, میں کہا ہمارا باپ آ جائے, ہماری ماں آ جائے, ہمارے سکے رشتے آ جائے, ہمارا امام بتا کر گیا جب حضور کی بات آ جائے تو ایک ہی بات کرنی ہے, کرو تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا, اور تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں. حضور کے نام پر. اور آخری بات, آپ پریشان نہ ہوا کریں, خوش ہوا کریں اس بات پر کہ ہم حضور کے نام پر ہیں. کئی جناب چوروں کے نام پر, کئی منی لانڈرنگ کے نام پر, کئی ایان علی کیس کے نام پر, جناب کئی پتہ کریں کسی کے اوپر کیا الزام ہے. ہمارے اوپر ایسا کوئی الزام نہیں, ہمارے اوپر ایک ہی الزام ہے کہ یہ محمد عربی کے غلام اور یہ حضور سے انے باش کرتے ہیں, یہ بنا سوچے سمجھے کرتے ہیں. ایک یاد رکھنا ہے, قیامت والے دن بھی آواز لگنی ہے. انہیں کہنا جناب ناموس رسالت کے غدار آ جائے تو یہ عمران پارٹی ساری آ جائے گی, انہوں نے کہا ختم نبوت کے غدار آ جائیں یہ نواز لیگ گنجا پارٹی ساری آ جائے گی, اور جناب انہوں نے کہنا یہ دین کے غدار آ جائیں یہ پی ڈی ایم ساری پارٹی, یہ زرداری پارٹی, یہ سب سارے آ جائیں گے. انہوں نے کہا ختم نبوت کے پہرے دار آ جائیں, امیر المجاہدین بھی آ جائیں گے اور پیچھے ہاتھ باندھے ہم بھی آ جائیں گے, اور منظر یہ ہوگا کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ, اور قافلہ ہوگا روان قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ. بس میری تقریر ختم ہوگی, سارے ہاتھ بلند کرو, سارے.